ایک بات یاد رکھنا ذہن بھائی، جو بندہ کلیم کرے کہ میں ولی اللہ ہوں وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بات گارنٹی سے میں آپ کو کہتا ہوں۔ اس کی وجہ جو خود کلیم کر قرار بھائی کی آپ نے جو بات کی ہے، میں تو کلی طور کے اوپر میں وہاں تھا، رابطہ ہوا، میں نے ان کی پوری تائید کی ہے، سپورٹ کی ہے، اور میں اس معاملے میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ چینوں کا نکلنا، یہ منہ سے سوئیوں کا نکلنا، اولیاء اللہ یہ کام کرتے ہیں؟ یہ کرامات ہیں، یہ شعبدے بازی ہے، یہ الویونسٹ ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کم از کم شعبدے بازی، الویونزم اور الویونسٹ اور میجیشنز کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ نہیں، اگر وہ کہتے ہیں میں بسم اللہ پڑھ کے چیزیں نکالتا ہوں، کیا بسم اللہ سے میں طاقت ہے، نکل سکتی ہے چیزیں؟ میں یہ بات کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو بہت زیادہ طاقت ہے، ہاں، اس بات کا تو انکار نہیں ہے، لیکن یہ پڑھنے سے چیزیں نکل آتی ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ اس لیے جھوٹا ہے کہ جو وہ شعبدے بازی کر رہے ہیں، یا جس بات کو وہ بنیاد بنا کے کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میری ولایت ہے یا یہ میری کرامت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو بندہ 5 وقت کا باجماعت نمازی نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ولی اللہ کے اس کی بات مانیں گے آپ؟ نہیں۔ اب میں اس نقطے کے اوپر آپ کو لانا چاہتا ہوں، جو بندہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ شریعت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اچھا، شریعت کا جو پابند ہوتا ہے نا، اس کی پہلی شرط ہے، مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی۔ 5 وقت کا نمازی؟ اچھا، دوسری بھی اس میں آتی ہے؟ نہیں تجھے، اچھا، لیکن 5 وقت کا نمازی کم از کم تو روزے رکھتا ہو، غیر محرموں سے اجتناب کرتا ہو، حلیہ شرعی ہو۔ میرا یہ دعویٰ کہ ان کو عربی تو بڑی دور کی بات ہے قرآن پاک کی، آپ جائیں کہیں سے قرآن پاک اٹھا کے ترجمہ پوچھ لیں، یہ نہیں کر سکیں گے۔ کلام الہی سے تو شفا مل سکتی، کلام الہی سے شفا، سورۃ فاتحہ سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں سورۃ فاتحہ ہو، کوئی سورت سے شفا مل سکتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پورے کا پورا قرآن شفا ہے، تو شفا تو صرف بسم اللہ سے بھی مل جاتی ہے، اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان ذہن آسی، اور میں اس وقت موجود ہوں صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ شام الہی ظہیر صاحب کے پاس۔ شرعی حوالے سے جانیں گے، جو بادشاہ حق خطیب سرکار اور سید اقرار الحسن صاحب بھی وہاں پہنچے، تو شریعت میں اس کی کیا اجازت ہے، کیا معاملات ہیں، تو ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مرتبہ پھر اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اچھا سر، شریعت میں دم کا کہیں اجازت ہے؟ کلام اللہ میں تو طاقت ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمیں تفصیلی سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین بھائی، جو پہلا سوال آپ نے کیا کہ دم کی شریعت میں کیا شرعی حیثیت ہے، تو بنیادی طور پہ دم تو جائز ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے اجتہاد کرتے ہوئے سورۃ فاتحہ کا دم کیا، بچھو کو کاٹا ہوا، اور بعض روایات میں سانپ کا کاٹا ہوا تھا، تو اس کو دم کیا، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس نے معاوضے میں بکریاں بھی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ان کو لے آئے، بعد نے کہا تقسیم کر لو، بعد نے کہا جب تک رسول اللہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش نہیں ہوگا ہم نہیں تقسیم کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ ہے، یعنی پیار سے، محبت کے انداز ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں نے ہی سکھائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دم کرنا تو جائز ہے، بلکہ ایک اگر آپ صحیح مسلم کی حدیث کی طرف جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی اصول بتا دیا دم کا، ہر وہ دم کرنا جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دم بنیادی طور پہ دعا کی ایک قسم ہے، کہ اللہ رب العزت کے کلام سے آپ شفا لیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے اس کو شفا دے دے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے ابھی دباچے میں کہا نا کلام اللہ میں طاقت ہے، کلام اللہ میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ لفظ کن، اللہ رب العزت کہتے ہیں کن، تو جو چیز چاہے مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ انسان کن کہے اگرچہ چیز مارد وجود میں نہیں آئے گی، لیکن وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، قرآن نے یہ کہا ہے نا، اگر کوئی ایسا کلام ہوتا کہ مردے زندہ ہو جاتے تو وہ قرآن تھا۔ گویا اللہ کے کلام میں طاقت ہے، طاقت ہے، تو اس طاقت کا انکار نہیں ہے۔ ہاں، کچھ اور الفاظ اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں دیکھیں نا، تو زین بھائی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، الفاظ میں ویسے بھی تاثیر ہوتی ہے، کلام اللہ کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں۔ مثلا میں آپ کو ابھی برا بلا کہنا شروع کروں، ابھی گالی بھی دینا شروع کروں گا نا، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، یعنی فشار خون ہوگا، اور آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی طبیعت پہ گالی کے اثرات ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں ماڈرن سائنس کو، تو جدید دور کے اندر ایک بہت بڑا علاج جن بچوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے ان کا کن سے کیا جاتا ہے؟ الفاظ سے، الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور بیٹا آپ بالکل ٹھیک ہو،
بیٹا آپ بڑے پرتماد ہو, یو آر ویری گڈ, یو آر آل رائٹ, ویل ڈن. یعنی ان الفاظ کا بچے کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے. اور پھر اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی نام ایسا آیا جس کا مطلب رسول اللہ کی کو پسند نہ آیا ہو, تو رسول اللہ نے وہ نام بدل دیا. اور یہ بھی کہا کہ ناموں کی تاثیر, یہاں سے رسول اللہ کی ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے ناموں کی تاثیر ہوتی ہے. اور ناموں کے نیک فعل تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سہیل آئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ, تو رسول اللہ نے کہا کہ سہل ہو گیا, معاملہ آسان ہو گیا. تو الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے, ہر لفظ کی تاثیر ہوتی ہے, اگرچہ وہ غیر قرآنی بھی ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تو طاقت ہے, یہ غیر قرآنی الفاظ کی بھی تاثیر ہوتی ہے, حرف کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے. ولی اللہ شریعت میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کس طرح اس پہ ہم کریں گے کہ اگر ولی اللہ ہو تو اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, دین وہ ولی اللہ. یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا دلچسپ ہے, یہ بڑا اہم ہے. اگر سامعین کو, ناظرین کو اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے تو یہ جعلی پیروں فقیروں کے سارے دھندے جادوگروں کے بند ہو جائیں. اچھا, ہاں جی, اس کی وجہ یہ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا, یہ بڑی اہم ہے. ولی اللہ کون ہوتا ہے, ولی اللہ کا مقام کیا ہے, ولی اللہ کا منصب کیا ہے. ایک بات یاد رکھنا دین بھائی, جو بندہ کلیم کرے کہ میں ولی اللہ ہوں وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ بات گارنٹی سے میں آپ کو کہتا ہوں. اس کی وجہ جو خود کلیم کرے, وجہ یہ ہے کہ ولی اللہ کا منصب نبوت کا منصب نہیں ہے. نبوت کو کہا جاتا ہے, نبوت کا ابلاغ کیا جاتا ہے کہ میں نبی ہوں, میرے پہ ایمان لانا فرض ہے. ولی اللہ کو کلیم کرنے کی ضرورت نہیں, نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اس کو ابلاغ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے, یعنی اللہ نے کہا ہی نہیں کہ کوئی بندہ ولی اللہ کلیم کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے. بلکہ نبیوں کو بھی اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ نبی بھی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے پیچھے لگائے. اب بات سمجھیے, تو یہ نبوت کا منصب ہوتا ہے. تو ولی اللہ کا منصب, یہ مقام اس بات کا متقاضی ہی نہیں کہ کلیم کیا جائے. جب یہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ کلیم کیا جائے تو جو کلیم کرے گا وہ جھوٹا ہے, وہ ولی اللہ ہو نہیں سکتا. اور اس بات کے اوپر اگر آپ اپنے اسلاف کے اوپر اگر غور کریں تو انہوں نے یہاں تک کے الفاظ لکھے ہیں زین بھائی, آپ حیران رہ جائیں گے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جو شخص خود کو ولی اللہ کلیم کرے اور کہے کہ میرے پاس کرامت ہے اور میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں, پانی پہ چل سکتا ہوں, آگ میں چل سکتا ہوں, وہ ولی اللہ تو دور کی بات ہے, وہ جادوگر اور کاہن ہے. یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں, پڑھی لکھی باتیں, کیونکہ ولایت ایک ایسا منصب ہی نہیں کہ جس کو نبوت کی طرح کلیم کیا جائے. تو جو کلیم کرتا ہے اس کے پاس استدراجی قوتیں تو ہو سکتی ہیں, جناتی اور جادوئی قوتیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے پاس اللہ رب کیوں. اچھا یہ بھی سنیں, نبیوں کو نبوت کلیم کرنے کے ساتھ ساتھ معجزے دیے جاتے ہیں. بالکل بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں کہ جو, میں یہ بات مانتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں, لیکن جو جعلی اولیاء اللہ ہیں, کیا کرامات ان کے بس میں ہوتی ہیں, یا اولیاء اللہ ان کرامات کے اوپر قوت رکھتے ہیں؟ کرامت ایک دعا کی قسم ہے. اچھا, یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. کرامت نبیوں کے معجزے کی طرح نہیں ہے کہ اللہ نے نبی کو معجزہ دیا تو وہ اس کے ساتھ مستقل ہے. کرامت تو اللہ کی مرضی ہے, جب عطا کرنا چاہے کر دے, جب عطا نہ کرنا چاہے نہ کرے. تو ولی کے ساتھ اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس ایک مستقل کرامت ہے, تو وہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بندہ ولی اللہ نہیں ہے, یہ جادوگر تو ہے, کیونکہ مستقل نہیں ہوتی. کرامات کا آپ نے پڑھا ہوگا, فلاں ولی اللہ کے ساتھ یہ کرامت ہوئی, فلاں کے ساتھ یہ ہوئی. حضرت عمر نے ساریہ کو کہہ دیا کہ پہاڑ کے پیچھے چلا جا, کہاں بیٹھے ہوئے تھے, مدینہ, اور اچانک تو لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کے پاس ہر وقت یہ صلاحیت موجود تھی کہ جب چاہے میدان جنگ دیکھ لیں. یہ اللہ کی مرضی تھی, جب چاہے اللہ رب العزت نے دکھا دیا. تو یہ مستقل جو ہوتی ہے نا, کسی بندے کو اپنی کرامت کے اوپر اختیار بھی نہیں ہوتا. کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا, جو اصل اولیاء اللہ بھی ہوں, ان کو بھی جو کرامات ملتی ہے وہ مستقل نہیں ہوتی. ہاں, وہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. کئی دفعہ اللہ دعا قبول کر لیتا ہے اور کئی مرتبہ اللہ دعا نہیں قبول کرتا. انبیاء کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم نے کہا میری نسل میں سے کوئی مشرک پیدا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ تعالیٰ نے یہ نہ سنی, باقی سن لی, اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اچھا, آپ امریکہ تھے اور پیچھے سے پاکستان کے اندر معاملات سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہے, اور آپ کا رابطہ بھی ہوا ہے سید اقرار الحسن صاحب سے. یہ بادشاہ حق خطیب سرکار کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو شفا دی ہے, دم کرتے ہیں, اس کو آپ صحیح حوالے سے کیا بھائی؟ بنیادی طور کے اوپر اگر آپ ان کا حلیہ دیکھیں, ان کے معاملات دیکھیں, ان کے کلیمز دیکھیں, تو وہ ولی اللہ تو بڑی دور کی بات ہے, ایک باعمل مسلمان بھی نہیں نظر آتے.
बाअमल मुसलमान भी नहीं नजर नहीं आते, नजर भी आना चाहिए। हाँ। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा आपको ये दावा करता है कि मैं आपको अल्लाह से मिलाना चाहता हूँ, मैं आपको अल्लाह के करीब करना चाहता हूँ, मैं आपको अल्लाह के जरिए, अल्लाह के कलाम के जरिए शिफा दे रहा हूँ, तो वो बंदा शरीयत का पाबंद होगा कि शरीयत का मुखालिफ होगा? आपने कभी उनको फजर की नमाज पढ़ाते हुए देखा है? आपने कभी उनको जुम्मा पढ़ाते हुए देखा है? उनका ये क्लेम है कि मैं 18 साल से जाग रहा हूँ। और मैं अब ये इकरार भाई की आपने जो बात की है, मैं तो कुल्ली तौर के ऊपर मैं वहाँ था, राब्ता हुआ, मैंने उनकी पूरी तईद की है, सपोर्ट की है, और मैं इस मामले में उनको खिराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूँ, और अहले सुन्नत के मुकातबे फिक्र से भी पूछना चाहता हूँ, बरेलवी देवबंदियों से भी पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा पकड़ा जाता है वो जैली है, बाकी सारे असली होते हैं। तो ये बात भी सोचने की जरूरत है कि जो बंदा शोबदाबादी करता है, और इकरार साहब की अगर आपने वीडियो देखी, उन्होंने मुझे भेजी, मैंने खुद देखी है, कि एक ही औरत की आंख से चेन निकल रही है, वही औरत बार बार। अब मुझे एक बात बताएं, ये चेनों का निकलना, ये मुंह से सुइयों का निकलना, औलिया अल्लाह ये काम करते हैं? ये करामात हैं, ये शोबदेबाजी है, ये अलूयनिस्ट हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि मुसलमानों को कम अज कम शोबदेबाजी, अलूयनिज्म और अलूयनिस्ट और मजीशियंस के दरमियान फर्क करना चाहिए। बाहर जाएं, आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, मगरबी दुनिया में ये काम करने वालों ने कभी अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम नहीं किया। अच्छा, वहां भी करते हैं? हाँ, वहां भी वो अपने आप को अलूयनिस्ट कहते हैं। अच्छा, धोखा नहीं देते, वो कहते हैं, हाँ, आंखों का धोखा देते हैं, शोबदेबाज हैं, वो अपने आप को मजीशियन कहते हैं, अलूयनिस्ट कहते हैं, अपने आप को वलीउल्लाह नहीं कहते, प्रॉफिट नहीं कहते, अपने आप को वो ऐसी दीन के साथ मुंसलिक नहीं करते। वो कहते हैं हमारा हुनर है, कार्ड्स बदल देते हैं और ये कर देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं करता। नहीं, अगर वो कहते हैं मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के चीजें निकालता हूँ, क्या बिस्मिल्लाह से में ताकत है, निकल सकती है चीजें? मैं ये बात करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तो बहुत ज्यादा ताकत है। हाँ। इस बात का तो इनकार नहीं है, लेकिन ये पढ़ने से चीजें निकल आती हैं। ये उनका दावा इसलिए झूठा है कि जो वो शोबदेबाजी कर रहे हैं, या जिस बात को वो बुनियाद बना के क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी वलायत है या ये मेरी करामत है, ये झूठ है, यानी फितना। शरीया वाले से भी किताबों में कहीं ऐसी रवायात भी नहीं मिलती। रवायात में मैंने आपको बता दिया, इमाम इब्न तैमिया का खुला कौल है कि जो बंदा के मैं हवा में उड़ता हूँ, मैं आग के ऊपर चलता हूँ और मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ, वो जादूगर है, वो वलीउल्लाह नहीं, उसको अच्छा। और आपको पता, इमाम इब्न तैमिया के अलावा किसी इमाम ने भी, सारे इमामों का यही कीदा, सारे अहले सुन्नत के अंदर भी आप चले जाएं, चलें, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को पढ़ लें, सबको पढ़ लें, क्या उनके हाँ शोबदाबाजी, जादूगरी की कोई गुंजाइश मौजूद है? अगर आप डेप्थ में पढ़े ना, वो भी इन चीजों के खिलाफ है। अच्छा, वो औलिया अल्लाह की करामात के कायल हैं, वो हम भी कायल हैं। अच्छा, करामात औलिया का हर बंदा यानी शरम साबित है, उनके हम कायल हैं। लेकिन हमारे और उनके दरमियान बुनियादी तौर पे ये जो खलीज बहुत बड़ी आपको नजर आती है ना, जो उनके, मैं मिसाल देता हूँ, आप मुफ्ती मुनीब साहब के पास चले जाएं, एक आप सिंपल मिसाल दी है, आप उनसे पूछ लें खतीब के बारे में, फिर आपको पता लगेगा कि मकतबा बरेलवी का बुनियादी तौर पे नुक्ता नजर क्या है। वो भी कहेंगे ये जाली। अच्छा, मुझे एक बात बताए, जो बंदा 5 वक्त का बाजमान नमाजी ना हो, वो अपने आप को वलीउल्लाह के उसकी बात मानेंगे आप? अब मैं इस नुक्ते के ऊपर आपको लाना चाहता हूं, जो बंदा शरीयत का पाबंद नहीं है। शरीयत में क्या क्या चीजें आती हैं? अच्छा, शरीयत का जो पाबंद होता है ना, उसकी पहली शर्त है, मुसलमान होने की पहली शर्त है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो। 5 वक्त का नमाजी। अच्छा, दूसरी भी उसमें आती है? नहीं, तहज्जुद नहीं। अच्छा, लेकिन 5 वक्त का नमाजी कम अज कम तो रोजे रखता हो, गैर महरमों से इज्तनाब करता हो, हुलिया शरी हो, हुलिया भी ना बोलता हो, हुलिया तो शरी होना चाहिए। चले, मुझे एक बात बताएं, एक बंदा ये दावा करे, अब आपने बात खोल ही दी है तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक बंदा हमारे माशरे में जो हालत का अंदाजा, यहाँ पे हम लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे एक ऐसा वलीउल्लाह गुजरा जो अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करता था, और उसके बारे में ये मशहूर था, ये 18 साल से नहाया नहीं है। जो बंदा नहाया ना हो अब आप बताए गुसल, अब आप समझिए, जिस बंदे ने वुजू नहीं किया और गुसल नहीं किया, और वो लोग कहते हैं ये बाबा, अब मैं उसका नाम लूंगा तो उसके मानने वाले शायद भड़क जाएं कि ये पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, इसकी नमाजें अल्लाह ने माफ, क्या नमाजें औलिया अल्लाह की, नबियों की माफ नहीं है? हजरत हुसैन आखिरी दम पे भी नमाज को अदा कर रहे हैं। अंबिया रसूलुल्लाह दुनिया से जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं नमाज नमाज, नबियों की माफ नहीं है तो वलियों की माफ है। 18 साल से नमाज नहीं पढ़ी, गंदगी में लुथड़ा हुआ, उसको पहुंचा हुआ कह दिया। जो बंदा, अच्छा, इनसे भी आप सवाल पूछेंगे, चलें, आपने अगर इनके पास जाना है, आप इनको कह दे, आप इनसे आप इनको क्या फजर की नमाज की इमामत कराएं, हम आपके पीछे पढ़ना चाहते हैं, आप सुन लेना,
یہ فجر کی جماعت بھی کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے، یہ خطبہ بڑا المیہ ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یار، کم از کم ایک شریعت کا نالج رکھنے والا بندہ تو ہونا چاہیے۔ نقصان پہنچ رہا ہے اسلام کو، بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی اسلام ہی کی کوئی شاخ ہے۔ جادو تو ہوتا ہے نا، جادو کا مانتے ہیں؟ جادو تو قرآن سے ثابت ہے، تو ہر چیز تو جادو، میں تو آپ کو روحانی علاج اس کا کس چیز سے کرتے ہیں؟ روحانی علاج جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتایا کہ نہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بندہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ کسی کے پاس اگر جا کے دم کروا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض غیر شرعی حرکات کے اوپر ہے۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اب میں ایک بات بتاتا ہوں۔ حق خطیب صاحب علاج کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر محرم عورت ہے اور بے حجاب بے نقاب ہے اور ان کی نظریں اس کے چہرے کے اوپر ہیں، یہ علاج ہو رہا ہے؟ یا وہ غیر محرم کو چھو رہے ہیں، یہ علاج ہو رہا ہے؟ شریعت میں اس طرح علاج نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ ایک بات بتائیں، کیا غیر محرموں کو چھو کے یا ان کو مالشیں کر کے یا ان کو چھو کے علاج ہوگا؟ نہیں، ظاہری سی بات ہے۔ اگر دم کرنا تو دور سے فاصلے سے، وہ آپ کہیں گے میں دور سے فاصلے سے کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نے اسپیسیفک ایک بندے کا نام لیا نا، یہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے۔ ویسے یہ نظروں کا دھوکہ، یہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ اچھا، جادوگروں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، جنات کے ذریعے آپ کو پتا جادو ہوتا ہے۔ اگر علماء کی کمیٹی بن جائے، سید اقرار الحسن صاحب، آپ بھی اس میں ہوں، تو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کا انٹرویو لے لیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، شریعت کی زبان عربی ہے، شریعت اور دین عربی زبان میں نازل ہوا۔ کم از کم جو شریعت کا عالم ہوگا اس کو عربی کی کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہونی چاہیے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو عربی تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن پاک کی آپ جائیں کہیں سے قرآن پاک اٹھا کے ترجمہ پوچھ لیں، یہ نہیں کر سکیں گے۔ جو بندہ قرآن سے، مجھے دکھ ہوتا ہے معاشرے کے اوپر، ایک بندہ نہ قرآن کا ترجمہ جانتا ہے، نہ حدیث کا ترجمہ جانتا ہے، نہ وہ آپ کو 5 وقت کی جماعت کرا رہا ہے، نہ وہ آپ کو جمعہ پڑھا رہا ہے، نہ وہ آپ کے سامنے نمازیں پڑھ رہا ہے، اور آپ کو کہہ رہا ہے میں 18 سال سے جاگ رہا ہوں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں وہ ان کے کچھ میڈیا ہیڈ سے میں نے بات کی، وہ کہتے جی میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے نماز پڑھتے ان کو دیکھا۔ نماز جو بندہ 5 وقت پڑھتا ہے اس کو ایک بندہ دیکھتا ہے، وہ تو 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اس کی گواہی ہزاروں سینکڑوں لوگ دیتے ہیں۔ ویسے، اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ سمجھیں گے یہ کسی کا نجی معاملہ ہے۔ ذہن بھائی، جو شریعت کا طالب علم ہے اس کو پتا ہے نماز نجی معاملہ نہیں ہے۔ وجہ بھی سن لیں، کیونکہ حقیقت میں مرد کے اوپر نماز باجماعت فرض ہے۔ اچھا، باجماعت؟ ہاں، تو ورکعوا مع الراکعین، قرآن پاک میں کیا ہے؟ ورکعوا مع الراکعین۔ اکیلے کبھی کسی شرعی عذر پہ پڑھ لی تو پڑھ لی، کیا یہ بندہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہے؟ یہ شریعت کے بنیادی اصول ہیں، بنیادی قانون ہے۔ حضرت عمر صحابہ، اگر آپ صرف اس موضوع کے اوپر بات کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ صحابہ کا یقین ہے اور صحابہ کا یہ عقیدہ اور صحابہ کا یہ منہج ہے، جو بندہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا باجماعت، وہ بندہ اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ ختم نبوت کے معاملے کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیسیکلی مسئلہ ہی ختم نبوت کا ہو رہا ہے۔ آپ بھی کیا ختم نبوت کا کیا مسئلہ؟ وہ خطیب صاحب کہتے ہیں جی میرے سے مسئلہ نہیں ہے، میں نے جو نعرہ لگایا نا جی تاجدار ختم نبوت، مسئلہ اس سے ہو رہا ہے جی۔ ہاں، جو کس کو مسئلہ؟ جو ان کے یعنی جو مشترکات ہیں، مثال دے رہے ختم نبوت کا مسئلہ احمدیوں کو تو ہو سکتا ہے، قادیانیوں کو تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ ان کو سید اقرار کو ادھر سے جوڑتے ہیں۔ نہیں، آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں ختم نبوت کو، آپ کا کام بھی ہے ختم نبوت کے، لیکن آپ بھی حق خطیب سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شعبدہ بات، یہ شعبدہ بات ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک بندہ، میں کہتا ہوں ایک جاہل بندہ بھی اس بات ختم نبوت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کا مطلب ختم نبوت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یا حق خطیب کا ختم نبوت کے لیے کیا کردار ہے؟ ان کا کیا کردار ہے؟ انہوں نے ختم نبوت کے لیے کون سی تحریکیں چلائی ہیں؟ ان کا 0 کردار ہے معاشرے میں۔ آپ کو پتا وہ ایک پیر کے طور پہ اوپر مشہور ہیں، اور وہ بلکہ ان کا نام شف والی سرکار کئی لوگوں نے ڈالا ہوا ہے۔ تو اس معاملے میں جس کام میں وہ مشہور ہے اور جس انداز میں وہ دم کرتے ہیں، وہ انداز بھی غیر شرعی ہے۔ اسپیکر کے اوپر، مائک کے اوپر ایسے تسبیح کو گھما کے شف کرنا، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ یہ انداز آپ اسلاف سے آپ کو نہیں ملے گا۔ دم ایک دعا ہے۔ اچھا، دم یا الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے یا اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے بھی کچھ شرعی آداب تو ہوتے ہیں نا۔ قرآن پاک بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے کے بھی کوئی آداب ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل۔ اب ایک بندہ قرآن پاک کو ڈانس کر کے پڑھے یا ڈھول کی تھاپ کے اوپر پڑھے تو وہ کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جائز ہے، درست ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اگر مثال دے رہا ہوں، آپ ان کو چیلنج کریں کہ آپ کے سامنے ہم کوئی پیشنٹ لاتے ہیں، آپ اس کو درست کر کے دکھا دیں،
یعنی اپنے دم سے تو ہم آپ کو مان جائیں گے، ممکن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ چھوٹے موٹے جو معاشرے میں شعبدہ بازی ہوتی ہے نا، یہ جنات کے ذریعے ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے کام ہو جاتے ہیں جنات کے ذریعے، یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، لوگوں کا عقیدہ بگاڑنے کے لیے۔ نبی سارے جتنے بھی آئے ہیں وہ اس کام کے لیے آئے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے پاس لے۔ کلام الہی سے تو شفا مل سکتی، کلام الہی سے شفا، سورۃ فاتحہ سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں سورۃ فاتحہ ہو، کوئی سورت سے شفا مل سکتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پورے کا پورا قرآن شفا ہے۔ تو شفا تو صرف بسم اللہ سے بھی مل جاتی ہے، اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے، اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ جو شفا کے وظائف ہوتے ہیں ان کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ صاحب نے بھی پوچھا ہے کہ مجھے بات بتائیں کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ یار کس چیز سے شفا ملنی ہے، نہیں میں نے نہیں بتانا۔ کیوں نہیں بتانا؟ یہ تو فیض ہے، اگر ہے تو یہ تو بتانا چاہیے۔ پوچھا انہوں نے لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ یہ پڑھو گے یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے یہ ہو جائے گا۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مشاہدے تجربے سے لاکھوں لوگوں کو بتا چکا ہوں، یہ وظیفہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ وظیفہ کریں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں کہتے ہیں ہم نے کیا، ہمیں فاقہ ہو گیا۔ وہ اللہ نے شفا دی ہے، میں نے دی ہے۔ بالکل اللہ نے۔ اگر تو ان کا یہ عقیدہ ہے نا کہ میں دیتا ہوں تو یہی غلط ہے، بنیادی طور پہ ان کے کلیمز ہی غلط ہیں، غیر شرعی کلیم ہے کہ میری وجہ سے شفا ملتی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اقرار الحسن صاحب نے اس کا مطلب جو یہ معاملہ اٹھایا ہے آپ میں ان کی پوری تائید کرتا ہوں، اور انہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ اور معاشرے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایسے بندے کو جو شعبدے باز ہو اس کو بے نقاب کیا جائے۔ ہاں جو شریعت کے پابند ہیں، دم کر رہے ہیں، کئیوں کو شفا مل رہی ہے، کئیوں کو نہیں مل رہی، وہ معاملات مختلف ہے۔ لیکن جو بندہ کلیم کرے کہ میرے پاس جی ولایت ہے اور میں ولی اللہ ہوں، ان کا انداز آپ نے نہیں دیکھا، وہ اپنے آپ کو ولی کلیم کرتے ہیں، اور ان کے سامنے بندہ ویڈیو اتنے امیر بھی ہوتے ہیں، وہ ان کا بندہ ان کے سامنے کہتا کہ یہ ولی کی جوتی سے یہ جناب اس کو جادو اور جنات بھاگ رہے ہیں، یہ انداز شریعت کا نہیں ہے، یہ تو ڈھونگی بابوں کا انداز ہے۔ اولیاء اللہ پیسہ بھی ولیوں کے پاس پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ بہرحال جو باتیں یعنی قابل اعتراض نہیں، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے پاس پیسہ کمانے کا جو طریقہ اور ذریعہ ہے اس کے اوپر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ غور کریں تو وہی لوگ جو ان شعبوں میں ٹرینڈ ہیں، ایک عورت ہے اقرار صاحب نے جو ویڈیو بنائی ہے، وہی 6 دفعہ اس کی آنکھ سے چین نکلتی ہے، عام کسی عورت کی آنکھ سے کیوں نہیں نکلتی؟ یعنی جو ٹرینڈ ہے اس کام میں ماہر ہے، صرف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔